الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، ابھی جو آپ کے سامنے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت میں دنیا کا بھی تذکرہ ہے اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے. دنیا کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. دنیا کا تذکرہ اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ دنیا کے احکام کو اور اس کے فرائض کو اور اس کے مطلب کو جانا جائے، کیونکہ ایمان نام ہے غیبی چیز کو ماننے کا. ایمان نام ہے بن دیکھے کسی چیز کو تسلیم کرنے کا. اس لیے اگر سورج نکل آئے اور سورج دیکھ کر کوئی کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو مشاہدہ ہے کہ تو دیکھ کر بات کر رہا ہے. ایمان بن دیکھے کسی چیز کے ماننے کا نام ہے. مثال کے طور پر قبر میں مردہ دفن ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس سے سوال ہو رہا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے تو مٹی کے نیچے اسے دفنا دیا، وہ جو ہے منومن مٹی اس کے اوپر رکھ دیا. اب کیسے اس کو فرشتہ آ کر جو ہے پوچھے گا، کیسے یہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہوگی، بغل میں کھودتے ہیں تو نظر نہیں آتا ہے، وہ الگ اس کی قبر ہے. فرمایا یہ عالم برزخ کی دنیا ہے، یہ تجھے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ تو خبر جو ہے خبر صادق، مخبر صادق، سچی خبر دینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تجھے سمجھا سکتے ہیں. عقل سے تو سمجھنا چاہے گا تو تو انکار کر بیٹھے گا. اسی لیے بھائی یہ جو دنیا کا تذکرہ ہے ایمان کے لیے نہیں ہے. دنیا میں
کیسے رہنا ہے، دنیا کے کیا تیرے اوپر حقوق ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اور آخرت کا تذکرہ جو آیت میں ہے وہ ایمان لانے کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے عقل سے آخرت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے آخرت کا انکار ہی کر دیا اور یوں کہنے لگے کہ بھائی جو ہے وہ یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے، جو ہونا ہے وہ یہی ہوگا۔ اس نے آخرت کا انکار کر دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل دنیا کے منکر ہو گئے کہ یہ تو دنیا ایک راہ گزر ہے، دنیا مسافر کی طرح ہے، اصل میں آخرت ہے، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ نظریے قائم کر لیے جس کی بنیاد پر وہ بھی پھنسے۔ آپ دیکھو برما کا علاقہ، وہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جس نے صرف چادر اوڑھ رکھے ہیں، وہ نہ کماتے ہیں نہ جو ہے کسی کوئی مکان بناتے ہیں، وہ اسی طرح پہن اوڑھ کر جو ہے ایک چادر میں گھومتے رہتے ہیں، لوگوں نے روٹی دے دیا تو کھا لیا، ورنہ جنگل میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ جیسے عیسائی لوگ ہیں، جب اپنے آپ کو چرچ کے حوالے مرد کر دیتا ہے تو شادی نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کسی قسم کی دنیا کی کوئی جو ہے وہ تیاری نہیں کرتا۔ میرے بھائی، اسلام آیا تو اس نے کہا دنیا کی بھی حقیقت ہے اور آخرت کی بھی حقیقت ہے، ہم دنیا کا بھی انکار نہیں کر سکتے، آخرت کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں تو جیسے بیج بوئے گا آخرت میں ایسے ہی فصل کاٹے گا۔ جس نے پہلے تک جو ہے طریقے کو مانا اس نے آخرت کا انکار کیا، جو دوسرے پر گیا اس نے جو ہے دنیا کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بوئے گا ایسا تو فصل کاٹے گا۔ میرے بھائی، اسلام نے دنیا جو ہے بالکل چھوڑنے کا ہم کو حکم نہیں دیا، بلکہ یوں کہا گیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، مال کماؤ، خوب دنیا حاصل کرو اور اپنے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر رکھو، اس کو دینے والا بناؤ، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دینے والے ہاتھ کی قیمت لینے والے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے حج کی ادائیگی کے بعد روزے کی ادائیگی کے بعد تیرے ذمے جو ہے دنیا کا کمانا بھی فرض ہے، فرض۔ جیسے عبادت نماز فرض، تو نماز کے لیے جو بھی چیزیں وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، وہ سب فرض ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا ضروری، بدن کا پاک ہونا ضروری، تیرے کپڑے کا پاک ہونا ضروری، وضو کا ہونا ضروری۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اس طرح پاک کپڑا پہننا عبادت ہے، جگہ کا پاک کرنا عبادت ہے، وضو کرنا عبادت ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا عبادت ہے، تو زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ کمانا بھی عبادت ہے۔ اور میرے بھائی، یہ دنیا فالتو نہیں ہے، دنیا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے دیے ہوئے ایک فضل ہے۔ انسان کو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسے خوب حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس دنیا نہیں ہے آپ زکوٰۃ دینے کی عبادت نہیں کر سکتے، دنیا نہیں ہے آپ حج کی عبادت ادا نہیں کر سکتے، دنیا نہیں ہے آپ عطیہ اور کسی غریب کی بیواؤں کی مدد کرنے والی آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا عبادت ہے، اس سے انسان جنت کو بھی خرید سکتا ہے۔ اس لیے دنیا غلط نہیں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بوئے گا آخرت میں ایسا فصل کاٹے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے خوب حلال کمائیں، خوب کمائیں۔ ہم سب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے کپڑے کے تاجر تھے، ریشمی کپڑے بنتے تھے، یہ میل کے مالک تھے، دوسرے ملکوں میں یہ کپڑے کو سپلائی کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنا ایک وکیل، اور سنو، سپلائی کرتے تھے، کماتے تھے، لیکن حلال طریقے سے 2 نمبر کا پیسہ جمع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے
مصر کپڑا لے کے اپنے جو ہے آدمی کو، وکیل کو بھیجا بیچنے کے لیے. ₹1,00,000 کے قریب کا کپڑا تھا اس زمانے کا. جب یہ وکیل کپڑا لے کے مصر گیا، 1 مہینے تک ایجپٹ گیا، جو آج مصر بولتے ہیں، قرآن میں اس کو آج ایجپٹ بولا جاتا ہے. وہاں کپڑا لے کر گیا، 1 مہینے تک اس نے کپڑا بیچا نہیں. سوچا بھی بھاؤ بڑھے گا تو بیچوں گا. پھر یہ کہ جب مہینے کے بعد بھاؤ بڑھا تو روپیے پہ 1 پیسہ بڑھا کے بیچا. جب یہ مال بیچ کر آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے 2.5 لاکھ روپے لا کر دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میرا مال تو 70-80 ہزار کا تھا، تو یہ 2.5 لاکھ آیا کہاں سے؟ تو کہا میں نے جانے کے بعد سوچا کہ تھوڑی مہنگائی ہو تو مال بیچوں گا. مال کو میں نے 1 مہینے تک بیچا ہی نہیں، اور پھر جب بیچا لوگوں کی مجبوری ہو گئی خریدنے کی تو میں نے 1 پیسہ بڑھا دیا، اس لیے اتنا مال ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی تو نے تو پہلی صورت میں احتکار کیا، یعنی مال کو جمع کر کے لوگوں کو مجبوری میں مبتلا کر دیا، اور دوسری صورت میں تو نے غبن فاحش کیا، قیمت بڑھا کر بیچا. اب یہ مال ہم نہیں رکھ سکتے. یہ 2.5 لاکھ روپے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت جو ہے غرباؤں میں صدقہ کرنے کا حکم دے دیا. کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ دنیا اس کو جو ہے اس نیت سے کماؤ، اللہ کے مخلوق کے کام آؤں گا، اللہ کے مخلوق کے کام آؤں گا. امام ابو حنیفہ کے حالات میں لکھا ہے جب یہ کوفہ کی سرزمین پہ رہتے تھے، عید کا دن ہوتا تھا، رمضان میں پورے کوفہ کے غریبوں کے کپڑے کے ناپ لے لیا کرتے تھے، اور عید کے دن آنے سے پہلے سب کے مکان میں نئے کپڑے پہنچاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ پورا کوفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کنبہ ہے. کماؤ، مخلوق کے کام آؤ، کماؤ، اللہ کے مخلوق کے کام آؤ، اس کو بھر بھر کے جمع کر کر کے مت رکھو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا تھا کون سا مال میرے پاس 2 نمبر کا آیا ہے. کہیں سے آ جائے تو کیسے پتہ چلے؟ شیخ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا تھا جو مال میں غلط جگہ پہ خرچ کرتا، اگر اس کا مدخل جو ہے مصرف جس جگہ میں دے رہا ہوں، اگر مصرف غلط ہے، میں نے کمایا غلط ہے، آیا غلط ہے، تو غلط جگہ پہ خرچ ہوتا. خرچہ غلط میں ہوا ہے تو سمجھ جاتا تھا یہ مال میرے پاس جو آیا تھا یہ صحیح نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کو غلط جگہ پہ لگا دیا. میرے بھائیوں، مال غلط نہیں ہے، مال کا استعمال غلط مت کرو اور مال غلط طریقے سے مت کماؤ. اور سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ، اللہ یہ پسند کرتا ہے علی عبدہ، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ، اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے میں نے جو میرے بندے کو نعمتیں دی ہے اس کا اثر اس کے بدن پہ دکھے. مال دیا ہے تو کپڑا اچھا پہنے، مال دیا ہے تو کھانا اچھا کھائے، مال دیا ہے تو وہ اچھا گھر بار رکھے، صاف ستھرا رہے. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. ہاں، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مال کے اوپر گھمنڈ کرے اور اچھا کپڑا پہن کے دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائی، قانون شریعت تو یہی ہے. اس لیے آپ کہو گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے مصلی پہ گئے، نماز کی تیاری تھی، مصلی چھوڑ کے واپس گھر چلے گئے، پھر تشریف لائے، نماز پڑھائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک خلاف عادت کام دیکھا، آپ مصلی کے اوپر سے چلے گئے. فرمایا میرے تاکچے میں 1 دینار پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا میرے گھر میں رات ہو چکی ہے، دینار رہے، نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے میں نے اس کو صدقہ کر دیا، تب جا کر میں نے آپ کو نماز پڑھایا. یہ نبی کا عمل ہے، قانون شریعت نہیں ہے. قانون شریعت تو یہی ہے آپ کما
کماؤ زکات دو، آپ کماؤ حج کرو، آپ کماؤ بیواؤں کے کام آؤ، آپ کماؤ، پیسہ ہر جگہ ضروری ہے۔ ابھی جو ہے بورڈی سے آج بھائی نے آ کر یوں کہا ہمارے یہاں مسجد کی مرمت کا کام شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے چندہ دینا ہے، تو پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کہاں سے دو گے؟ اس لیے شریعت نے یہ نہیں سکھایا کہ بالکل فقیر کنگال بن جاؤ اور اپنی آل اولاد کو فقیر چھوڑ کے مرو، یہ نہیں سکھایا کہ جانے لگو تو کفن کا پیسہ مانگنا پڑے، گورکن کا چندہ کرنا پڑے، نہیں کہا ہاتھ پیر دیا ہے، کماؤ، اور کمانے والا ہاتھ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، خوب کماؤ۔ عادت اللہ اور قانون یہ ہے لوگوں کو دنیا حاصل کرنے کی ترغیب دی، خوب کماؤ۔ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں گے نکل جاؤ، اللہ کی زمین وسیع ہے اور رزق تلاش کرو۔ تلاش کرنا منع نہیں ہے۔ اس لیے بھائی شخصی اتباع کی شریعت ایجاد، بہت سارے بزرگوں کے قصے ایسے آتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں رکھا، قابل تعریف ہے ان کا عمل لیکن قابل اتباع نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے نہیں کہا ہے۔ قانون تو یہی ہے دنیا حاصل کرو حلال طریقے سے اور حلال جگہ پہ خرچ کرو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ورنہ صحابہ میں بھی ایسے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جب گئے، ملک شام میں فتوحات ہو گئے، لوگوں کے پاس پیسے، اچھے مکانات، دسترخوان پہ دو دو کھانے، تو یہ ڈنڈا لے کے گھومتے تھے، کہتے نبی کے دسترخوان پہ 2 سالن تھے، نبی کے اس طرح کے مکان تھے۔ ان کی شکایت لکھی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور آخر میں پھر انہوں نے جو ہے ربضہ کی زندگی حاصل کی، مدینہ منورہ سے باہر رہنے لگے۔ لیکن ہم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی اس کی کہ تم جو ہے گھر نہ بناؤ، تم بیوی بچوں کو بھوکا رکھو، تم ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ فرمایا نہیں، اللہ کے سامنے مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں برکت نہیں ہوتی۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعا کرو، تمہیں سکون نہیں ملتا درود شریف کا ورد کرو۔ لیکن بھائی یہ دنیا ہے، وہ آخرت کی کھیتی ہے، اللہ نے ہم کو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جیسا ہم یہاں بیج بوئیں گے آخرت میں ایسا پھل کاٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے حلال رزق نصیب فرمائے، حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ فقیری سے میری بھی اور آپ سبوں کی بھی، آپ کی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غریبی اور فقیری انسان کو بعض مرتبہ مرتد بنا دیتی ہے۔ لوگ غریب محلے میں جاتے جھوپڑ پٹے میں اور عیسائیت کی دعوت دے کر مکان بنا دیتے ہیں، پیسے کے خاطر اپنے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اے اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ مجھے ہاتھ پیر دیا ہے، طاقت و قوت دیا ہے، اے اللہ مجھے کام کرنے کی شکتی نے دی ہے تو کام کرنے والا بھی بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آگے بھی آپ کو شاید بتایا تھا، اور آ کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا رسول اللہ کچھ ہو صدقے کا تو مجھے عنایت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کیا ہے؟ کہا ہمارے گھر کچھ نہیں یا رسول اللہ، ایک لوٹا ہے میرے گھر کے اوپر جو ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے، ایک پیالہ ہے چھوٹا سا۔ حضور نے فرمایا پیالہ لے کر آؤ، پیالہ لایا گیا۔ حضور نے مجلس میں یوں عرض کیا کہ بھائی کون اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور نے فرمایا کون اس کی قیمت میں اضافہ کرے گا؟ ایک نے کہا 2 درہم یا رسول اللہ۔ ان کے پیالے کو 2 روپے میں بیچ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 روپیہ لو اور اس سے اناج اور ضرورت کا سامان اپنے بیوی بچوں کو دے دو۔ اور 1 روپیہ میں کلہاڑا خریدا گیا اور اس میں لکڑی لگا دی گئی۔ فرمایا جنگل میں چلے جاؤ، میں تم کو جو ہے 15 دن تک مدینہ میں نہ دیکھوں، تم لکڑیاں کاٹو اور بیچو، لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ جب وہ 15 دن کے بعد لوٹ کر آئے تو ان کے پاس جو ہے وہ 10 درہم ہو چکے تھے، 1 کے بجائے 10 کا وہ مالک ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مانگنے والے نہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا
دیا ہے. کمانے والے بنو, حلال کماؤ, اللہ کو راضی کرو. جو شریعت نے راستے دیے ہیں اس راستے سے آپ مال حاصل کرو. اللہ آپ کو منع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہماری محتاجگی سے حفاظت فرمائے, فقر و فاقہ سے حفاظت فرمائے, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اللہ خزانے غیب سے پورا فرماوے. این دعا آزمن و آج جملہ جہاں. آمین. بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.